ہم چاہے دینی طبقہ بھی ہو, ہم جو ہے نا نہیں نکل پائے اس انفیریورٹی کمپلیکس میں. آپ خود یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو کہ آپ کا وہ کیلیبر نہیں. تم اگر کہتے ہو کہ ہم تمہاری فنڈنگ روکیں گے, پہلی بات تو ہے کہ ہمیں اتنا کمزور ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھو. ہم کہیں گے نہیں, دس از ان ایکسیپٹیبل فار اس, یہ ہمارے لیے چیز قابل قبول نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم آج جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, دس از آل دا ریزلٹ آف فالوئنگ دا ویسٹ اینڈ آئیڈیلائزنگ دیم ان ایوری ریگارڈ. ہم اپنی پرابلمس کو سیٹل کرنے کے بجائے ہم وہ کہتے ہیں نا فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس ہوتا ہے باڈی کا, تو ہم رادر دین فائٹ کرنے کے ہم بالکل فلائٹ کر جا رہے ہیں. تو پاکستانی اینڈ اسپیشلی ایز اے مسلم جو چیز آپ کو کہہ لیں روکتی ہے وہ دین ہی ہے. شو کا آغاز کرتے ہیں. کیسے ہیں حسن آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ مچ بیٹر. چلیں, آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, اور انسان یوزلی شادی سے پہلے ایک اس کو ایک اسٹریس ہوتا ہے, اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے, اور گھبرانا نہیں ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بولا تھا ہاں حیدر بھائی گھبرا گئے تھے اور ابھی تک گھبرا رہے ہیں. تو لاسٹ سوال پوچھا تھا آپ نے, کیا چیز؟ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ نے سوال پوچھا تھا نا, مجھے یاد نہیں ہے. میں واٹ از لو, آپ نے کیا ہے واٹ از لو؟ آپ دیکھیے, آپ کو کویشچن بتائے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا, آپ نے ابھی تک صحیح طرح سے معلوم نہیں کیا آن اسکرین. اندر کے ٹیچرز آ گئے. کیسے ہیں ادھر آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, سب ٹھیک. چلیں ماشاء اللہ سے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہترین. چلیں آپ کے نقشے قدم پہ. اب ہم اگر کرنج والے ایلیمنٹ سے باہر آ جائیں تو آج کا ٹاپک بڑا عجیب ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے پاکستان فار سیل. ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب کیا آپ تھے کہ آپ کنسٹرکشن کے کام میں آپ آ رہے ہیں, تو آپ نے بولا کہ چلیں میں سب بیچ دو, میں ایک نئی ڈی ایچ ایس سٹی بناؤں. ڈی ایچ اے پاکستان آرمی سے تعلق ہے آپ کا؟ I can neither accept nor deny. ناٹ ڈینائی. تو آپ مطلب یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کہ پاکستان فار سیل, لوگ ویسی موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ نے اتنا خطرناک قسم کا ٹائٹل رکھوا دیا. میں نے آپ کو جی میسج میں بھی یہی کہا تھا, یاد ہے نا, کہ ہم بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اسی بیسس پہ رکھا. اور حالات آپ کو پتہ ہی ہے وجیب بھائی, اصل میں سوشل میڈیا کے اوپر جو حالات چل رہے تھے آج کل, تو صبح شام جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو پازیٹیو نیوز جو ہے نا, اٹس بین اے لانگ ٹائم کہ مجھے پاکستان کے بارے میں کوئی پازیٹیو نیوز میری ہو, اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو دی اکنامک کنڈیشنز, ود ریگارڈس ٹو دی پولیٹیکل سچویشن. تو حالات کافی خراب چل رہے تھے. اور پچھلے کچھ عرصے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان ڈیولپمنٹس سے نظر یہ آ رہا تھا آپ کو اپیرنٹلی کہ ہماری جو فائنینشیل اسٹیٹ ہے, جو ہماری پستی ہے, اکنامک جو ہماری سچویشن ہے, اس کا بہت سارے لوگ شاید فائدہ اٹھائیں, اور بہت سارے لوگ اس کو بہت بڑے عرصے سے فور کاسٹ بھی کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اس کی بیسس کے اوپر. تو وہ اب ہمیں جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ فرام دا پبلک کی اگر بات کریں تو پبلک بھی وہ پہلے پاکستان زندہ باد تھی, اور اب وہ پاکستان سے زندہ بھاگ والی سچویشن پہ آ گئے. انفارچونیٹ ہے, آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ, لیکن اب یہ سچویشن نظر آتی ہے آپ کو, خاص طور پہ یوتھ کے اندر نا, بس نکلو یہاں سے, پاکستان سے نکلو, کسی طریقے سے نکلو. فائنینشیل سچویشن بھی خراب ہے, اور اس کے بعد آپ آئی ایم ایف کی سچویشن دیکھیں, آپ پولیٹیکل سینیریوز دیکھیں, آپ ہمارے ملٹری فرنٹ کے اوپر چیزیں دیکھیں, آپ جس فرنٹ کے اوپر بھی دیکھیں گے تو آئی ایم ناٹ سینگ اینی پازیٹیو نیوز ایٹ دا مومنٹ. اور دیکھیے, نیوز چینلز کا ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے, اور نیوز چینلز نہ دیکھیں نا انسان تو زندگی بہت سکون رہتا ہے, بیکاز نیوز چینلز آپ کے چلتے ہی ہیں بریکنگ نیوز کے اوپر. اور بریکنگ نیوز اور ہمارے معاشرے کا ایک یہ المیہ ہے, ناٹ جس ہمارے معاشرے کا, ہر جگہ پہ, کہ جو بری چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ جلدی پھیلتی ہے. تو ٹیبلوئڈ میگزینز وغیرہ یہ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں زیادہ کرتے ہیں, تو ہمارے نیوز چینلز ویورشپ لینے کے لیے وہ بات کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں پہ افیکٹ پڑتا ہے, اور لوگ واقعی بولتے ہیں کہ شاید واقعی ایسا معاملہ ہو رہا ہے. اینڈ ٹو اے سرٹن ڈگری, جیسے ابھی یوزلی بات کر رہے تھے, ٹم ہارٹنس کی بات کر رہے تھے کہ کتنی بڑی لائن لگی ہوئی تھی, اور کتنا بڑا لوگوں کے پاس یہاں پہ دیوالیہ چل رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, ابھی تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کا دیوالیہ نہیں ہوا, بٹ اور اللہ نہ کرے ہو. لیکن بات کر رہے تھے کہ ٹم ہارٹنس کی اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے. اینڈ ٹم ہارٹنس دیکھیے از ون پوری سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے, اس کا ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے. آپ کو اسی کے کمپیریزن میں لوگ بہت ساری شادیاں جو کر رہے ہیں
وہاں پہ جو ایکسٹراویگنس آپ ڈیفینس کے علاقے میں آپ اور میں رہتے ہیں, آپ کو شاید سنائی دیتا نہ دیتا ہوں, ہمیں تو ہر تھوڑے دنوں بعد رات کے 2 بجے جو ہے وہ پٹاخے, جس طرح سے وہ پٹاخے کیا ہوتے ہیں, وہ کوئی 30-40 ہزار کے تو پٹاخے ہوتے نہیں ہیں, اچھے خاصے لاکھوں کے ہوتے ہیں جو رات کو 2 بجے کرائے جاتے ہیں. ویک ڈیز میں چل رہا تھا. آپ جب دیکھیے جو یونیورسٹیز اور کالجز کی فیسز ہیں لوگ پابندی سے دے رہے ہیں, اسکولس کی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن دے رہے ہیں, تو دا پوائنٹ از کہ ہم کیا اس مایوپک ویو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک آٹے کی دکان کی باہر لائن لگی ہوئی ہے تو ملک ڈوب رہا ہے. ہو سکتا ہے ایم ناٹ سینگ کہ حالات برے نہیں ہیں, ہمارے پاس کچھ اس کی ریزنز بھی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کرے, لیکن ہمارا جو سفر کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سیلری پیشہ جو معاملہ ہوتا ہے. تو بٹ اگین نیوز چینلز اتنا پریشانی کرتے ہیں کہ اسٹاکس گر جاتے ہیں, لوگ اپنے شیئرز نکال لیتے ہیں, انویسٹمنٹس رک جاتی ہیں, باہر کی کمپنیز اپنی انویسٹمنٹس ڈالنا چھوڑ دیتی ہیں, ایم این سیز کے اوپر لمیٹڈ سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں, لوگ جو ہے نا فائر نیڈ بیسس پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک افراتفری پھیل جاتی ہے. سو آئی تھنک نیوز چینلز ہیو اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی. آن دی ادر ہینڈ نیوز اس طرح کی سننے کو ملتی ہے کہ 6 سے 7 سال کی کہہ رہا ہوں 6 سے 7 گریڈ کی لڑکی نے حیدرآباد کے اس نے سوسائڈ کر لی, وچ از اے سیڈنگ نیوز. اینڈ ریسنٹلی آئی نو میرے جاننے والے ہیں, ان کی دوست کی بہن, ان کی بھی ڈیلیوری ہوئی, ہاسپٹل ان کو لے جا رہا تھا, لفٹ میں ڈالا, وہ لفٹ گر گئی, ان سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ اٹس آل اوور دا نیوز. انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پر اور اس پہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی آر پیپل آر ناٹ رسپانسبل انف کہ وہ سوسائٹی کے اچھے جو معاملات ہیں اس کو کریں. اینڈ میں ادھر یہاں پہ بات بولنا ضروری سمجھوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبئی میں نہیں ہوتا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جگہ پہ نہیں ہوتا, بٹ ان کا جو انٹرنل نیوز نیٹ ورک ہے نا وہ اتنا کنٹرول ہے کہ وہ اپنے ملک کی, اپنی شہر کی جو امیج کو باہر افیکٹ نہیں ہونے دیتا. ان کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان آپ کو اینڈ میں ہونا پڑے گا, لیکن اس چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضروری ہے. بٹ اینی کیس جی بھائی رائٹلی سیڈ اٹس اباؤٹ میڈیا وارز. مطلب ہم جس سینچری میں رہ رہے ہیں, اسپیشلی پچھلے 20 سے 25 سال جو میڈیا نے اس طرح سے لوگوں کو برین واش کیا ہے, دیو میڈ پیپل تھنک کہ اس طرح کی چیزیں صرف جو مسلم ڈومینیٹڈ کنٹریز ہیں, یا اسپیشلی ہم بات کریں سب کانٹیننٹ کی, یہاں پر اس طرح کو دیکھنے کو ملتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا باہر بھی کیا یہ چیزیں نہیں ہوتی, حادثات نہیں ہوتے, لیکن دے ڈونٹ لیٹ دا نیوز اسپریڈ. ایون سوشل میڈیا پہ ہو تو اس کو وہ ٹیک ڈاؤن کر دیتے ہیں یا اس کو ریموو کر دیتے ہیں. تو ان کے پاس جو لوکل نیوز چینلز ہیں نا اور انٹرنیشنل نیوز چینلز ہیں وہ سپریٹ ہوتے ہیں. موسٹ اچھے ممالک کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے پاس انڈیا پاکستان کا معاملہ یہ کہ سب سے زیادہ بھڑک کر بولنے والا, یہاں ٹکر چل رہا ہو, یہاں ٹکر چل رہا ہو, 4-5 لوگ کی ونڈوز ہوں, بحث کر رہے ہوں, اور عجیب نیوز چینل پہ نہ کسی کی بات, کوئی نہ بات کس ٹاپک پہ شروع ہوئی ہے, ختم کس بات پہ ہوئی ہے, بس 4 لوگ آئے, انہوں نے آپس میں چیخ پکار کی اور وہ چلے گئے, اور لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اینڈ میں آنیسٹلی بات ہوں, میں نہیں دیکھتا نیوز چینلس. مجھے میری زندگی میں ایک ٹینشن کی ایک وہ ہے, ایک آزادی ہے اس چیز کی کہ جو ہے نا کہ مطلب میں آئی ڈونٹ الاؤ دا نیوز نیٹ ورک ٹو کنٹرول می. میں کل یہ بات کر رہا تھا, کل آپ ماشاء اللہ سے آپ اسلام آباد کے شہر سے ہیں, تو کل ڈی ایچ اے میں ایک لیپڈ آ گیا تھا شاید, اور جو ہے پوری عوام لگی ہوئی تھی نیوز چینلس پہ. میرا گھر وہاں بالکل قریب ہے, اور میں نے بولا کہ وہاں پہ جو ہے, میں نے بولا کیا پاسبلٹی ہے کہ جیسے رومنس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بڑے بڑے معاملات سے لوگ ڈسٹریکٹڈ رہیں تو لوگوں کو اولمپکس اور اس طرح کے اسپورٹس میں لگا دیا. تو وہ ہو سکتا ہے اتنا یہاں پہ لیپڈ چھوڑ دی, وہاں بھاگ رہا ہو, اور وہاں سے کتنے کرب لوگ جو ہے فلائٹ پکڑ کے نکل گئے ہو. بٹ اینی کیس آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ دس از ہاؤ اٹ از. انٹائر عوام از فوکسڈ آن ادر ایشوز, بٹ بگر ایشوز ہم ایکچولی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خود, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ایشوز ہے, ہر معاشرے میں رہے, ہر ٹائم پہ رہے ہیں, اور ہمیں ایکچولی روٹ کاز آف دا پرابلم دیکھنی ہے. ہمارے پاس سودی نظام, ڈپینڈنسی, آئی ایم ایف کی جو ہمارے پاس ریگولیشنز ہیں, اس کو کہ آپ کیسے دیں گے پیسے, آپ کے پاس اللہ کی شکر ہے نیچرل ریسورسز ہیں,
آپ کے پاس ہیومن ریسورسز ہیں, آپ کے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دس سو مینی تھنگس دیٹ یو کین ڈو. یو ہیو این انٹائر سی جس کے ذریعے آپ لوگوں کو انرجی کا ایک بحران ہے ابھی آئے گا, بیکاز یوکرین کی اور رشیا کی جو ہو رہی تھی, پیپل ایکچولی پریڈکٹڈ کہ بیکاز آف دس گوئنگ ٹو بی این ایشو. اگر آپ جائیں گے اب کہ ہم رشیا سے کچھ مانگنے کے لیے جائیں یا ہم اس کے جائیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا, دیکھیے میں ہم کو ہمیشہ بات بتاؤں, آئی ایم کمنگ ٹو دا ویری پوائنٹ کہ ہم نے پاکستان فار سیل کی بات کیوں رکھی ہوئی ہے, کہ ٹاپک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان از فار سیل, بٹ آئی ایم سیئنگ دیکھیے جب ایک انسان چاہے کتنا دینی نالج میں اسٹرانگ ہو, چاہے کتنا ہی یقین رکھتا ہو ایک چیز کے معاملے میں, کیا پرابیبلٹی ہے کہ ان 10 لوگوں میں جب ان کو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 15 دن جب وہ کھانے پینے سے محروم رکھے جائیں, ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے کیا جائے کہ دے کم ٹو اے پوائنٹ دیٹ دے آر ولنگ ٹو پٹ اے پرائس آن دیم سیلز, جو وہ اس حالت میں شاید نہیں رہتے, شاید وہ لاکھوں میں آ جاتے, یہاں پہ کچھ ہزاروں میں چلے گئے. تو آپ اپنے ملک کو کیا ایسی سچویشن میں انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئے گا کہ کل کو کوئی آپ پہ ایسی پالیسیز ڈال دے کہ آپ بولیں ٹھیک ہے جی ہم اپنی سوسائٹی میں امورالٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنی سوسائٹی میں یہ پالیسیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں مجبوراً. اینڈ ٹو اے سرٹن ڈگری دس از واٹ از ہیپننگ ان سعودیہ, کہ آج اگر ہمارے پاس آئلس ختم ہو رہے ہیں تو آج ہم لبریشن اور دنیا کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے نام پہ ہم جو ہے ریلیجن کو سائڈ میں کر رہے ہیں, اور بہت سی چیزیں آج ہیلووین بھی منائی جا رہی ہے, تو ہم ان چیزوں کو ہم کریں. تو وائی وڈ یو الاؤ یور سیلف ٹو کم ٹو اے پوائنٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن قوی مومن اللہ کو زیادہ قبول ہے, اینڈ ناٹ جسٹ اسپرچولی بٹ مالی طور پہ بھی. اینڈ دس از دا پوائنٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو الیبوریٹ آن حیدر, کہ ہمارا ٹاپک جو اصل ہے کیا ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے. مجھے بھی پرابلم جو مجھے نظر آ رہا ہے نا سب سے بڑا, وہ مجھے ایک 2-3 اینگل سے ان چیزوں کو دیکھیں. ایز آلویز ہمیں جب بات کرتے ہیں 2-3 اینگل سے چیز کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے جو پوائنٹ بیچ میں ٹچ کیا تھا نا, وہ یہ تھا کہ اگر ہم روٹ کاز کی طرف جائیں واپسی, اور وہ روٹ کاز یہ ہے کہ وی ہیو اسٹریڈ سو فار اوے فرام دی اسلامک وے آف لائف, فرام دا دین, جو ہماری زندگی گزارنے کا ایکچوئل طریقہ ہے, ناٹ جسٹ دا ریچول اسلام, جو زندگی گزارنے کا ہمارا مکمل ایک ضابطہ حیات ہے, ہماری پرسنل لائف سے لے کے ہماری اکانومی سے لے کے ہمارے سسٹم ہر چیز کے اوپر جو لاگو ہوتی ہے. وی ہیو اسٹریڈ سو فار اوے کہ اس وقت اینی ڈسکشن ود ریگارڈس ٹو اٹ از ایون کنسیڈرڈ اے پرابلمٹک سبجیکٹ. اور اس کی وجہ سے ہوا کیا, اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پبلک ہے, ہم نے بہت عرصہ پہلے بیک جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں وی ہیو بین فالوئنگ اے بلو پرنٹ اینڈ اے سسٹم, جو کہ اگین ہمیں باہر سے امپریس ہو کے, ویسٹ سے امپریس ہو کے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فار مینی ایئرز ناؤ. اور اس کا نتیجہ ہوا کیا, اور جتنے بھی لوگ ابھی نائیو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈسکشن کر رہے ہیں, جو بات کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دم سے ہو گیا ہے, یہ پچھلے 8 مہینے کی وجہ سے ہوا ہے, یا یہ پچھلے 5 سال کی وجہ سے ہوا ہے, یہ بہت ہی بیوقوفانہ سوچ ہے. اٹ ہیز بین گوئنگ آن فار سو لانگ. جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے وی ہیو بین سیئنگ کہ ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. ہم سودی نظام جو ہمارا, جو جس طرح آپ نے کہا, جو ہمارا سسٹم رائج ہے, کتنے عرصے سے رائج ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے, اس کے خلاف کیس ہوتا ہے, کیس ڈیلے ہو جاتا ہے. نیکسٹ آتی ہے, اس کیس کو آگے لے کے جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے, وہ چیز وہیں کی وہیں رہتی ہے. آپ ایک مسلمان ملک کے اندر ایک سودی نظام کے اندر چل رہے ہو. اب تو اکانومسٹ خود یہ کہتے ہیں, میرا ایک دوست ہے وہ خود ابھی وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹریٹ کے لیے اپنے گیا ہوا ہے, اس کا ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا, اس میں بھی یہ چیز مینشنڈ تھی کہ کوئی بھی سسٹم جو کہ سودی نظام کے اوپر بیسڈ ہو, ارسپیکٹو, اب اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو سودی نظام کے اوپر بیسڈ ہوگا اٹ از ناٹ سسٹینیبل. ایونچولی وہ چیز کرمبل کر جائے گی, کیونکہ یہ ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جو کہ تباہ و برباد کرتا ہے, غریب غریب ہوتا جاتا ہے, اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. دی انٹائر آئیڈیا آف انٹرسٹ سسٹم, جو سودی نظام ہے, اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بندے کی مجبوری کو دیکھ کے اس کو جھگڑ لینا ہے, اس سے مزید نکلوانا ہے. ایسے ہی, اینڈ دیٹ دس از دا ویری ریزن. اب اس کی آف کورس ایک ڈیٹیل ہے کہ بٹ دا فیکٹ از کہ آپ اس سے جتنا میکسیمم نچوڑ سکتے ہو, کہ وہ آپ کی, کیونکہ غلامی میں نا, اسی لیے کچھ فقہاء نے جیسے جو زکوٰۃ کے ریسیپینٹس ہیں اس میں جو گردن آزاد کرنے کی ایک ہے, تو اس کو یہ بھی کہا ہے کہ کسی کے قرضے یا کوئی سود کے تلے دباؤ ہو تو آپ اس کو اس سے آزاد کر سکتے ہو. تو وہ غلامی آج تو وہ فزیکل والی غلامی نہیں ہے, آج تو ڈفرنٹ طرح کی غلامیاں ہیں, فائنینشیل غلامیاں اور ذہنی غلامیاں ہیں.
بٹ اینی کیس اس کو اس میں استعمال کر سکتے ہو. دس از دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو کٹ آف اینڈ بی ایبل ٹو سے کہ دس از دا ویری دا ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹ آف انٹرسٹ سسٹم کہ وہ تباہ کر دیتا ہے ایسی. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ تو خالی انٹرسٹ سسٹم ہو گیا, آپ ہمارے گورننس کے سسٹم کو دیکھ لیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عالم بندہ, اس کا اوپینین کہ میں کس بندے کو قابل سمجھتا ہوں اپنے اوپر رول کرنے کے, اور ایک بندہ جو بالکل جاہل ہے, جس کا کسی بھی قسم کے نالج سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے, اس بندے کا بھی سیم مطلب وہ ایک ہی اس کا ووٹ ہے اور وہ اس کی اوپینین دونوں بندوں کا سیم ہے. یعنی نمبرز میٹر کرتے ہیں. اور وی ہیو آلویز بین سیئنگ دس کہ تھرو آؤٹ ہسٹری, ایون اسلام کو بھی اگر ہم کانسیپٹ دیکھیں, نمبرز ہیو نیور بین ایبل ٹو ڈیفائن اینی تھنگ. حق پہ ہونے کی کبھی بھی زیادہ لوگوں کے فالوورز ہونا, یہ کبھی بھی حق پہ ہونے کی کبھی دلیل نہیں ہوئی ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہے, قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کے ہمیشہ جو ایمان لے کے آئیں گے, جو غور و فکر کریں گے, جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ تقوی اختیار کریں گے, تھوڑے لوگوں کے ہمیشہ. تو اگر وہ لوگ تھوڑے ہیں, ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ اے کنٹری وچ از بینگ گورنڈ بائی اے سسٹم جو کہ پہلی بات تو ہے کہ اٹ از فارن ٹو اس, یہ ہمارا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہی اتنے سارے فلاز ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اتنا دبایا جا رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری, اکنامکلی, اس کے بعد ملٹری ایڈ کے تھرو, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو ہمارے اوپر پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں چاروں طرف سے, ان کی بیسس کے اوپر کہ اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں, اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اپنے اسٹیٹ بینک کو ہم کنٹرول نہیں کرتے, ٹھیک ہے, شرح سود ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور تو اور اب تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اوپر سے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کی ڈیسیجنز بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں نہیں رہی ہیں. آپ کے سپریم کورٹ نے سود کے خلاف جو پٹیشن اپیل کر لی اس کو قبول کر لیا. بہت سے بینکس کو یہ فائنینشیل اتھارٹی کے ساتھ یہ پاور تھی کہ انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا, اور وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. دے ناٹ اپلائنگ اٹ, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ نیم دا بینک. دس از واٹ دا تھنگ از کہ دیکھیے آپ ایک عالم کی بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں کہ کیا ایک مومن کمن کان فاسقا, کیا وہ ایک فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون, کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے ہمارے پاس معاشرے میں سسٹم ہی ایسا ڈیزائنڈ ہے کہ ایک انسان جو اس میٹرکس کا رہنے والا ہے, جو بولتا ہے یار پڑھنا ہے, ڈگری حاصل کرنی ہے, کھانا ہے, تفریح کرنی ہے, کمانا ہے, گھر لینا ہے, گاڑی لینی ہے, یہ انسان کی بات کو زیادہ ویٹیج دی جا رہی ہے. اور اس عوام کی جب کثرت ہو جائے گی تو جو سوچنے والی ہے, جو عقل رکھنے والی عوام ہے, اس کی فنڈامنٹلسٹ, ٹھیک ہے. اب ایک انسان ہے جو پی ایچ ڈی کرتا ہے, ڈاکٹریٹ کرتا ہے, وہ کتنی پرسنٹیج ہے, وہ آپ کی یا تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا ملک میں کسی مجبوری کی وجہ سے رکے رہتے ہیں, یا کچھ اپنی بائی چوائس رہتے ہیں. اور ایک ایسی عوام ہے جن کی شناختی کارڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں. دونوں برابر ہیں ٹیکنیکلی اور ریشنلی, بوتھ آف دیم آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکول. ابھی آپ دیکھیے آپ کا لاسٹ دسمبر میں جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا, اٹ واز لائک 0.4 بلین. ارلیئر ایئر آئی تھنک اٹ وینٹ ٹو 1.92 سم تھنگ بلین. اب آپ نے اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں, دنیا گزرتی ہے کلونیلزم کے بعد. آپ کے بہت سے ملکوں نے اس اپنے سنگاپور کی ایک ایگزامپل دیکھ لیجیے, اس نے اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. یس انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی, چائنا نے کی ہے, بہت سے ایسے ممالک ہیں. ملیشیا کی ایگزامپل دیکھ لیجیے. ایوری ون از فیسنگ چیلنجز. میں اب بچوں کو ہمیشہ ایک بات بتا رہا ہوں اکنامکس میں کہ دیکھیے جب آئی ایم ایف آپ کو لون دیتا ہے نا, تو وہ آپ کو ایسے نہیں دیتا یار اتنے پیسے لے فری میں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. وہ آپ کو کنڈیشن دیتا ہے کہ آپ نے ریٹرن کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے تو بولے گا ٹھیک ہے, جب آپ کسی کو کچھ فنڈس دیتے ہو تو آپ بولتے ہو ہم آپ کو فنڈس سارا کیش کی صورت میں نہیں دے رہے, آپ کو ہماری جو ایم این سیز ہیں, ہماری جو باہر کی کمپنیز ہیں, وہ آئیں گی, سیٹ اپ کریں گی, اکنامک ایکٹیویٹی آپ کے ملک کی بڑھائیں گی, آپ جو ہے اپنا جو بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو بھی معاملہ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بہتر ہوگا, اور پھر اس کے ذریعے پھر آپ ہمیں جو ہے دیں گے. ان ادر ورڈس ہم آپ کو لون بھی دے رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کی چیزوں کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں آپ کے ملک میں, اور اس کو بینکنگ سسٹم کے ذریعے آپ کو زیادہ کنٹرول میں لے کر آ رہے ہیں. آپ زیادہ سلیوری میں مجبور رہیں گے ہمارے ہاتھوں, اور آپ نے اسی سسٹم کے ذریعے ہمیں پے کر کے دینا, ایسے باہر نہیں دیں گے. ماشاء اللہ آپ کے پاس اللہ کے فضل سے کسی بھی ملک کو, کسی بھی نیشن کو سپر پاور ہونے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 کہ اس کے پاس نیچرل ریسورسز ہوں, آپ کے پاس ہے,
آپ کو کبھی یہ نہیں بولیں گے آپ کے پاس کول مائنز ہیں جی آپ اس سے کریں, آپ جائیں باہر جائیں, آپ کے پاس ڈائمنڈس کی پوری مائنز نکل سکتی ہیں, آپ کے پاس کیا کیا نیچرل ریسورسز نکل سکتے ہیں, تیل نکل سکتا ہے, آپ کو وہ سارا نکالیں اور آپ اس کے ذریعے کریں اور ٹریڈ کریں اور بعد میں جو ہے نا آپ یہ سارے وہ دے دیں, ٹھیک ہے, سیل آف کریں. نہیں, یہ کنڈیشن ڈال دیں گے آپ ان ذریعے نہیں کر سکتے. دوسری چیز آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, آپ کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے. آپ کی تو بائکوں پہ اور گاڑیوں میں سے اور بسوں میں سے لوگ ابل رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے. وہاں پہ وہ جو فورسز بھیج رہے ہیں عراق میں, افغانستان میں, وہ اتنا کوریج پہنا رہے ہیں, اتنی پروٹیکٹیو گیئر پہنا رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں بھائی ہم سے بھاگا نہیں جا رہا, اور ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہاں سے وہ آتے ہیں تو وہ پوسٹ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, سوئسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس تیسری چیز, آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو, آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. یو آر ون آف دا نیشنز جس کے پاس نیوکلیئر انرجی ہے. اور سب سے چوتھی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سب چیزوں سے, اسباب کی ایک اہمیت ہے, آپ کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے کہ اگر اس ملک کے اوپر, یہ چیز سب سے کھٹکتی ہے لوگوں کو, اس ملک کے اوپر اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا, ہم ایک مسواک سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے ہی ہم ایک مسواک سے لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے خالد بن ولید کی طرف ایک ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فارس کے جو رولر ان کو بولا کہ جو ہے نا کہ گیوز می گوز بمپ کہ دا اسٹریٹ فارورڈنس جو کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں سگما نہیں, دس ہمارے مسلم پرسن سگما, انہوں نے بولا کہ یا یہ کرو یا یہ کرو, ٹھیک ہے, جزیہ دو ورنہ قتال ہے, یا تو پھر اسلام قبول کرو, جو ہمارا ساتھ ہوگا گوشت کھائے گا وہ ہمارا بھائی ہے, مسلمان ہے, ہمارے ساتھ امن میں ہے. ہم ایسی فورسز بھیجیں گے, ہم ایسے لوگ بھیجیں گے جو موت کو ایسے پسند کرتے ہیں جس طرح سے تم زندگی کو پسند کرتے ہو. آپ کیسے مقابلہ کرتے ہو ایسے شخص سے؟ تو آپ لڑکے دکھا دو, سوال ہی پیدا نہیں. تو یہ آئیڈیالوجی, یہ کیسے آئیڈیالوجی ہے کہ یار میری زندگی کا جو تکلیف ہے, اٹس ناٹ ایون یو نو it's not fraction of what Jannah is. Absolutely. And I'll be willing to give it again and again. You can't fight this ideology. You can't kill this ideology. This is precisely the matter نا. آپ دیکھیں throughout history, ابھی جو بھی آپ نے بات کی اس آئیڈیالوجی کے بیس کے اوپر, آپ دیکھیں کہ ہم دوسروں کا چہرہ جو ہے وہ لال دیکھ کے اپنے چہروں کے اوپر تھپڑ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف صاف کہتا ہے کہ ان کی جو چمک و دمک ہے, ان کی عمارتیں, ان کی چمک دمک کو دیکھ کے جو ہے نا وہ امپریس مت ہونا تم. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ شوڈ بی فالوڈ. دس از ناٹ سم تھنگ, یہ اصل میں اس کو پراسپیرٹی آرگومنٹ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کیونکہ جی یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے اپیرنٹلی, ان کی سڑکیں ہیں, یہ چیز اچھی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کامیاب ہیں, تو ان کو فالو کرنا ہے بھی ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے. جسٹ لک ایٹ ویئر دس ہیز گاٹن اس. ہم آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم فائنینشلی بھی کرمبل کر چکے ہیں, ہم مورلی بھی کرمبل کر چکے ہیں, ہمارے فیملی سسٹم, ہمارے جو ڈیورس ریٹس ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں, ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں, نشوں میں ہم لوگ نہیں پڑے اب اس وقت. مطلب آپ جس اینگل سے دیکھتے ہیں وی آر ان ڈکلائن, اور ہم نیچے کی طرف جائی جا رہے ہیں. اور یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم جن کو کاپی کر رہے ہیں ان کا نظام اور تھا, ان کا سسٹم اور تھا. جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ تم جو نا وہ ان سے موازنہ نہ کرو اپنے, اب ان کی کاپی کرنے کی کوشش نہ کرو ویسٹ کی. ان کا حساب کتاب اور ہے. تم مسلمان ہو, تمہارا حساب کتاب بالکل ڈفرینٹ ہے. تمہارا حساب کتاب بالکل ڈفرینٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یو آر ججڈ اپون سم تھنگ بگر, یو ہیو اے بگر گول, یو ہیو دا بگر پکچر ان فرنٹ آف یو. تم نے اس کے مطابق چلنا ہے, تم نے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے یہ فائنینشلی بینیفٹ مل رہا ہے تو اسی لیے میں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو LGBTQ کا کانٹینٹ دکھانا شروع کر دوں, اپروول دے دوں. نہیں, تم بولو گے کہ نہیں میں یہ چیزیں قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا دین اسلام کہتا ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہم تمہاری فنڈنگ روکیں گے, پہلی بات تو ہے کہ ہمیں اتنا کمزور ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھو. ہم کہیں گے نہیں, دس از ان ایکسیپٹیبل فار اس, یہ ہمارے لیے چیز قابل قبول نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آج جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, دس از آل دا ریزلٹ آف فالوئنگ the West and idealizing them in every regard. حالانکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ, ہماری اکنامکس, ہماری گورننس, ہماری موریلٹی, ان سب چیزوں کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنا تھا. جب ہم نے ان لوگوں سے عزت حاصل
عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا, وہ جو یروشلم کی چابیاں جب لینے کے لیے جا رہے تھے, تو جب وہ مشہور واقعہ ہے بڑا, ہم اکثر جگہوں پہ بتاتے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ باریاں لگا رہے ہیں کہ کبھی اس کو اوپر بٹھا رہے ہیں, کبھی خود سواری کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, اور جب قریب پہنچے ہیں یروشلم کے تو وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ نیچے سواری کو چلا رہے ہیں اس کی, تو کہا گیا کہ آپ اوپر بیٹھ جائیں, مناسب نہیں لگتا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں تو آپ اوپر بیٹھ جائیں, دس از ناٹ اپروپریٹ کہ آپ اوپر بیٹھے نیچے چلا رہے ہیں اور سواری کے اوپر آپ کا غلام بیٹھا ہو. تو آگے سے جو الفاظ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہے تھے نا, آئی تھنک یہ ہم لوگوں کی ڈکلائن کی بنیادی وجہ ہے. اور وہ کیا الفاظ تھے؟ وہ الفاظ یہی تھے کہ بے شک ہم لوگ ایسی قوم تھے جو کہ دنیا کے سامنے رسوا تھے, ہم ذلیل لوگ تھے, ہم دنیا کے سامنے رسوا ہوئے ہوئے تھے, وی ہیڈ نو رسپیکٹ, اور ہمیں اسلام نے رسپیکٹ دی. اسلام از دا ون ایسپیکٹ, اسلام از دا ون اینگل جس کی وجہ پہ ہمیں بنیاد کے اوپر ہمیں رسپیکٹ ملی, ہمیں عزت ملی پوری دنیا کے اندر. تو ہم جب کبھی بھی اسلام کے علاوہ کسی چیز کے اندر عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے ذلیل ہو جائیں گے. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ. ہم نے اسلام کے علاوہ ہر چیز کے اندر عزت تلاش کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل کو دیکھیں, جو بھی ہمارے ملک کے مسائل ہیں, گرانٹیڈ مسائل ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ جہاں پہ مسائل نہ ہو, ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے جانے کو راضی ہیں, ہم سب چیزوں کو ضائع کرنے کے اوپر راضی ہیں, دین شین تو بعد میں آئے گا, ہم ہر چیز کو چھوڑ کے جانے کو تیار ہیں. وی آر ناٹ ولنگ ٹو ورک آن آور پرابلمس, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو کامیابی کا راستہ ہمیں دکھا دیا ویسٹ نے, میں اسی کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروں گا, میں اسی کو فالو کروں گا اور اسی کے ذریعے میں کامیاب ہوں گا. میرا ملک کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو, میرے گھر پہ آگ لگتی ہے تو لگے, آئی ڈونٹ کیئر, ایز لانگ ایز آئی ایم گیٹنگ آؤٹ آف ہیئر الائیو, تو دیٹ از وٹ میٹرس. اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کی وجہ سے وجی بھائی آپ جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اپنے سرکلز کے اندر اتنے زیادہ قابل لوگ ہمارے ملک کے, ہماری ساری کی ساری ورک فورس جو قابل ہے وہ ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اینڈ ان کا پرسپیکٹو بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے, وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمیں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, ہمیں کرپشن نظر آ رہی ہے, ہمیں یہ ہمیں قدر نہیں یہاں پہ, تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے وہی بات کی جاتی ہے نا کہ دیکھیے جو لوگوں کو کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ آپ کی خوشی اس چیز کے اندر ہے, آپ ہمارے لائف اسٹائل کے اوپر آپ آؤ گے, ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اوپر آؤ گے, اینڈ دس از دی امیریکن ڈریم دیٹ یو ہیو ٹو لیو. اینڈ دس امیریکن ڈریم اینڈ دس بینکنگ سسٹم جو براڈسٹائلڈ یا انہوں نے پورا جو کنٹرول کرنے کی جو آپ کی 2% ہے, جنہوں نے پوری دنیا بلینز اور ٹریلینز او کرتی ہے ٹو دیز 2%, انہوں نے کیا کیا 70s میں گولڈ کی بجائے ڈالر کے بیسس پر چیزوں کو کرنا شروع کر دیا. تو جو ڈالر ڈوبے تو باقی سب ڈوبے, جہاں جہاں ان کی راج چل رہا ہے وہ سارے ڈوبیں, جب ڈالر چڑھے تو یہ بڑھے تو ڈالر آٹومیٹکلی بڑھ جائے. اور ہم بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی کچھ بہت سارے جو فینز ہیں جو اعتراض کر رہے تھے ہمارے کچھ ویڈیوز کا, تو آ کے بولتے ہیں کہ فلاں زیادہ نالجبل ہے, فلاں زیادہ یہ چیز ہے. آلدو دعات کے بیچ میں یہ کمپیریزن اور اس چیز کے اوپر آرگیومنٹ بنتا نہیں ہے, بٹ انفارچونیٹلی میں ایک مائنڈ سیٹ جو آپ نے بات کی نا, وہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جس نے خالی قرآن اور حدیث یا مدرسے کی تعلیم پڑھی ہوئی ہے یا اس کو شریعت کی تعلیم ہے نا, تو وہ کم عقل والا ہے, کم سمجھ والا ہے. لیکن جس نے سائنس اور فلاسفی کی بات کی وہ اس کی زیادہ انٹلیکچوئل ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری روٹ میں ہم یہ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی نالج رکھنے والا زیادہ انٹلیکچوئل ہے, بنسبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو منافقین آتے تھے اور ان کو دنیا کے معاملے باتیں بتاتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دس از وہ صرف آپ کو آپ کی باتیں کر اپنی باتوں میں وہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے سمپل مین. دیکھیے دیٹ اسلام از ٹروتھ, یہ بات یہ ہے, یہ بات یہ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں میں انسان کو اپنے آپ کو اویئرنیس اور اپنی ایجوکیشن اور اپنے مینٹل ہورائزن کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے, بٹ ہم اگر ایک انسان دیکھیے کہ انسان اگر بیس جو اصل ہے, میری ایک اصل ہے جس کے اوپر میری پوری فاؤنڈیشن کھڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر میں چاہے کتنی فلاسفی اور کتنا وہ کہتے ہیں نا, ایک اسٹوری تھی کہ ایک اسکالر نے بولا کہ اس کو وہ کیا کہ میں نے فلاسفی پڑھی, میں نے فلاسفی کے ڈپارٹمنٹ میں ہائی یونیورسٹی لیول پہ گیا, مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی پڑھنے میں نے بولا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, گلاس آدھی خالی ہے بھری ہوئی ہے, اس طرح کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اور میں بالکل اندر سے انسیکیور فیل کرنے لگا. جب میں نے کلاس
کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے, اپنے کلاس میٹ سے بات کی, پتہ چلا سب کی حالت یہ تھی, کوئی بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں رہا تھا. یہ وہی مثال تھی جو ایمپرر نیو کلوتھ سے نا, کہ ایمپرر کو درزی نے بولا تھا جو سب سے زیادہ عقل مند ہوگا اسی کو آپ کے کپڑے نظر آئیں گے, اور ایمپرر ننگا جا رہا تھا, نیکڈ جا رہا تھا. تو ایک بچہ تھا جس نے بولا تھا کہ ارے یہ تو بالکل نیکڈ ہے, تو سب نے بولا اوہ یہ بچہ عقل مند نہیں ہے کیونکہ اس کو کپڑے نظر نہیں آ رہے. ایوری بڈی واز پریٹینڈنگ کہ جنا کہ بادشاہ نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بادشاہ ایوری بڈی pretends کہ we understand this. So at the end of the day we are an ummah of action. آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ آپ کا عمل سے تعلق ہے. اگر آپ کی باتیں ہیں, باتیں کرنے والے تو بہت آئے ہیں, ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, ہماری باتیں اگر عمل کے ساتھ نہیں ہوں گے would be nothing. At the end of the day we need to understand the barakah comes from Allah subhanahu wa ta'ala. You don't do a lot and if it's not you do a lot, آپ بہت زیادہ کچھ کریں لیکن اللہ کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں آئے گی. آپ کو زمین کپاس نہ دینا شروع کرے, آپ کو بارش نہ آئے, آپ لگے ہوئے ہوں آرٹیفیشل گڈز میں لگے ہوئے ہوں, آپ دوسرے کی غلامی میں ہوں, یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. آپ دوسروں کی غلامی سے اپنا وقار بڑھائیں, اپنے آپ کو آزاد کریں, آپ لوگوں کی محتاجی سے بڑھائیں, اپنے دین کو پرائرٹی بنائیں. بولیں میرے لیے اللہ میری پرائیورٹی ہے, اللہ کے رسول کی تعلیمات میری پرائیورٹی, دس از مائی مورل گراؤنڈ, آئی ڈو ناٹ کمپرومائز آن اٹ, چاہے مجھے پتھر کے اوپر سونا پڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے آپ کے لیے خزانے دے دے گا. اور یہ انڈرسٹینڈ, جب یہ یقین اور یہ آپ کا ایمان ہو, یہ آپ کی ایشورٹی ہو, یہ آپ کا توکل ہو کہ اللہ بھرکا تیری طرف سے. تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع میں سورہ ملک میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے برکت ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس چیز پہ نام لیا جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, اس میں برکت آ جاتی ہے. تو آپ کیسے یہ بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ آپ سودی نظام رکھیں گے, حرام رکھیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام سے ہٹ کر آپ جو ہے اللہ کے لوگوں کی غلامی میں آئیں گے, اللہ کی غلامی سے نکل کر آپ دوسروں کی غلامی میں جائیں گے, محتاجی رکھیں گے, اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. اور جن کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف صاف کہتا ہے کہ وٹ ایور یو ٹرائی, جو مرضی کوشش کر لو نا, یہ خوش ہو ہی نہیں سکتے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپس میں دوسرے خیر خواہ ہیں, یہ آپ کے کبھی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے. اٹ از ناٹ اے پاسبلٹی ایون. تو عجیب و غریب کیفیت کے اندر ہم لوگ جو پھنس گئے. اور یہ بھی آج کے دور میں اگر ہم ویسے دیکھا جائے نا, اگر ہم دیکھیں تو جو ہم دجال کے بارے میں جتنی بھی نصوص پڑھتے ہیں, جو ہم قرآن و حدیث کے اندر جتنی بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں دجال کے متعلق, تو شاید پہلے بندے کے نا سمجھنا ہمارے لیے قبول کرنا تو آسان تھا, ہم تو قبول کرتے ہیں الحمد للہ ویسے, لیکن اب آپ کو نا پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے دجل کے اندر, اس کے فتنے کے اندر جو نا مبتلا ہونا کتنا آسان ہوگا. آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر جہاں پہ ابھی آپ نے بات کی کامیابی کے ضابطے کی, جو کامیابی کا ہم نے ضابطہ بنایا ہوا ہے, کیا ہم نے وہ ضابطہ مٹیریل نہیں بنایا ہوا, کیا ہم نے وہ فائنانسز نہیں بنایا ہوا, کیا ہم نے وہ چمک دمک نہیں بنائی ہوئی, کیا ہم نے وہ میڈیا کے اوپر فیم نہیں بنایا ہوا, کیا وہ ہم نے میڈیا کی پریزنس نہیں بنائی ہوئی. ہم نے جب یہ سب چیزیں فیم اور کیا کہتے ہیں کامیابی کا ضامن بنائی ہوئی ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ دجال جب آئے گا, دجال کے آمد کے بعد وہ لوگوں کو کس چیز کے اوپر امپریس کر رہا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے نا ہمیں, ایک دور مومن کے اوپر ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے صرف تسبیح تحمید تحلیل کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کے پاس اللہ کا ذکر ہوگا صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس ٹائم کے اوپر جب آپ کو پکارا جا رہا ہوگا, آپ کو بلایا جا رہا ہوگا, دجال کے پاس جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی, اور جو دوزخ ہوگی وہ اس کی جنت ہوگی. جب آپ کو اس کی طرف بلایا جا رہا ہوگا تو آپ کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے کامیابی کا ضامن اور ضابطہ آپ کا صرف اور صرف فائنانسز ہیں اور مٹیریل ویلتھ ہے بیسکلی, تو جب آپ کو مٹیریل ویلتھ کی طرف بلایا جائے گا اور آن دی ادر ہینڈ آپ کو دکھایا جائے گا کہ نہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں, ان کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کس کو فالو کرو گے؟ اگر آپ کا وہی ضابطہ تھا کہ ہاں واقعتاً جو فائنینشلی اسٹیبل ہے, جس کے پاس یہ چیزیں تھیں, تو ہم اسی کو فالو کریں گے, پھر تو آپ دجال کے پیچھے جاؤ گے, پھر تو آپ ڈیفینیٹلی دجال کے پیچھے جاؤ گے. اور آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار یہ بات کوئی عقل سے دور کی بات نہیں ہے, کیونکہ لوگ دیکھی ہوئی بات, سمجھی ہوئی بات, قبول کی ہوئی بات کو جو ہے نا وہ رد کرنے کو تیار ہیں, صرف اور صرف اس بیسس کے اوپر کہ مٹیریل کے اندر یہ آگے نکل گئے. اب جیسے اب ہم شروع میں بات کر رہے تھے غلامی کی, تو غلامی سے بات کر رہے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں کہ نکاح کب ہے آپ کا؟ اس کے لیے کانٹیکٹ کریں ہمارے. میں ڈیٹ نہیں بتا رہا کہ ایسا نہ سارے پہنچ جائیں, کیونکہ ان شاء اللہ تعالیٰ ارادہ تو یہ ہے کہ نکاح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پلان کیا ہے؟ غلامی میں نہیں جانا. کنفیوز کرتے باقی میں بتانا شروع کر دیجیے گا اپنے سارے پلان. بٹ یہ کہ کیا سادگی سے کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے؟ انشاءاللہ میں اس لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہوں. ویسے تو پلان یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ مسجد میں ہی کریں. ٹھیک ہے. اور باقی رخصتی کا تو بعد میں ہی پلان ہے. ٹھیک ہے. ونس دا ہاؤس جاب از اوور انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ سے آپ نے اپنا بھی سیٹ اپ کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ جی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. الحمدللہ. اینڈ جو آج کل حالات چل رہے ہیں ڈاکٹرس کے, تو اس سے کیا ڈفرینٹ کر رہے ہیں آپ؟ وجہ بھائی بالکل آپ نے اچھا ٹاپک چھیڑا ہے. اس پہ تو کافی ہماری ڈسکشن ہوتے رہتی ہے, کیونکہ وہی بات ہے ہر ایون ناٹ جسٹ ڈاکٹرس, ایون جو ہمارے فائنینس کا جو ایک الگ سبجیکٹ ہے, ایون اکنامکس کا, کافی میرے جاننے والے جنہوں نے ACCA کرا ہے یا وہ کر رہے ہیں, اس کے ایگزامس کلیئر کر رہے ہیں, تو ان کے وہ ہے ہی بیسکلی UK سرٹیفائڈ جو ان کا کورس ہے. باہر ان کی جو کیا کہنا چاہیے جو ماڈل ڈیزائنڈ ہے وہ ہے ہی اس حساب سے کہ وہ باہر جائیں اور اس حساب سے وہ کمائیں یعنی ابراڈ. یہاں پہ ان کی وہ 20-30% بھی اس حساب سے ان کو نہیں ملتی, ان کی برتھ نہیں. ہاں, تو ہر کوئی یہی ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی نکلو باہر, نکلو, جیسی اپرچونیٹی ملے نکلو. تو وہ جس طرح پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنی پرابلمس کو اوور کم کرنا یا اپنے جو افیئرز ہیں ان کو سیٹل کرنے کے بجائے ہم وہ کہتے ہیں نا فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس ہوتا ہے باڈی کا, تو ہم رادر دین فائٹ کرنے کے ہم بالکل فلائٹ کر جا رہے ہیں. اور پرسنلی می ایز اے ڈینٹسٹ جس طرح آپ نے بات کی پہلے, تو میرے لیے بھی باہر الحمدللہ بہت بہت زبردست اپرچونیٹیز ہیں. یعنی کہ وہاں پہ الحمدللہ ونس یو گیٹ سیٹل تو آپ کو مطلب ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہوتا ہے بہت جلدی آپ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن یہی چیز کہ ایز اے پاکستانی اینڈ اسپیشلی ایز اے مسلم جو چیز آپ کو کہہ لیں روکتی ہے وہ دین ہی ہے. کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو مل جائے گا لیکن ایٹ دا کاسٹ آف دین. آپ خود, آپ کی فیملی, آپ کے بچے, اگر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اگر آپ پیرنٹنگ میں آپ کا فوکس 60 to 70%, چلو گریڈ کے حساب سے دیکھ لیں, آؤٹ آف 10 4 to 5 ہے, وہاں پہ آپ کو 9 to 10 کرنا پڑے گا. اور نہیں کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ناٹ جسٹ یو, آپ کی اولاد, آپ کی فیملی, اس کے اوپر جو ہے اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز آئیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جاننے والے کتنے ایسے ہیں جو باہر جاتے ہیں اور اولاد کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہوتا یا ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی. اور تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ دے دیم سیلوز یعنی جو پیرنٹس ہیں ان کی اپنی اپ برنگنگ اس طرح سے نہیں ہوئی, ان کو خود دے آر ناٹ ریڈی فار اٹ, اور ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی, تو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے. اور سبحان اللہ بہت یعنی نیگیٹو قسم کے آؤٹ کمس دیکھنے کو ملتے ہیں. بٹ اٹس از دی اونلی ریزن بیکاز دیکھیے لوگ خالی اپرچونیٹیز سے لحاظ نہیں بلکہ آف کورس جو لرننگ ایکسپیرینس ہے, فیسلٹیز کے حساب سے, کوالٹی آف لائف کے حساب سے, اینڈ اگر کوئی ڈیزائر کرتا ہے دیٹس دیئر رائٹ. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی زندگی میں بہتر چاہتا ہے, اور ہم ہر کسی سے قربانی یا وہ والے ایسپیکٹ کو, اور آج کی جو ینگ جنریشن ہے جو اسکول میں نیشنل اینتھم اور جھنڈے کرتی تھی, آج وہ US ایمبیسی کے ویزے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہوتی ہے, اور 2 سال کی ویٹ کے اوپر, 1 سال کی ویٹ کے اوپر وہ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ پیپل ہیو دا فریڈم اینڈ دا رائٹ ٹو چوز, اینڈ وی کانٹ ایکسپیکٹ اینڈ وی کانٹ لک ڈاؤن اپون ادر پیپل بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی ہیز اے ڈفرنٹ ویلیو. دیٹس واٹ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر کسی کی اپنی ایک ویلیو سسٹم ہے کہ وہ کس چیز کو ویلیو کرتا ہے. آپ دین کو ویلیو کرتے ہو, آپ پاکستان نہیں تو اگر آپ بولو گے کہ اگر آپ کو مدینہ میں رہنے کا موقع ملے, مکہ میں رہنے کا موقع ملے, جہاں پہ آپ اپنی سروسز بھی کر سکو, of course you will give it a second thought. Because of course اگر آپ بولیں کہ میں, it depends on the priority, right? آپ کو اچھا لرننگ ایکسپیرینس بھی ملے گا, آپ کو اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, آپ کی فیملی کو سیکورٹی بھی ملے گی. کون نہیں چاہتا یہ بات, کون نہیں چاہتا یہ بات. تو ہم بھی بات کرتے ہیں کہ وین ایور یو ڈیسائڈ ٹو ڈو دیٹ, ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں نہیں جاتے, بٹ ایز لانگ ایز یو آر ہیئر یو ہیو رسپانسبلٹی. ویدر آپ باہر بھی ہو, آپ کا ایک تعلق ہے, آپ کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تمام ممالک جو ہے مسلمانوں کے, جو بھی مسلمان بھائی ہیں, زمین تو پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے, لیکن یہ کہ ہم سب کے لیے وہی جذبہ رکھتے ہیں, وہی تکلیف اور درد رکھتے ہیں,
اور سب کے لیے ہمارا خالی ہم کوئی نیشنلزم کو نہیں مانتے کہ ہم نیشنلزم میں خالی وہ کریں. ہمارے اس ملک کی ہماری نظر میں اس لیے اہمیت ہے کیونکہ مٹی مٹی ہے, اور یہ زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. لوگوں نے اس کی ایک قیمت ادا کی ہے. کوئی اگر پاکستان کی قیمت لگائے گا تو میں نے ہاں اس کی قیمت ان تمام جانوں کی ہے, ان لوگوں نے جن لوگوں نے اس کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا, اس ٹرین بھری لاشوں کی ہے جن کو مار کر بارڈر کی طرف آنے دیا, ان ننھے بچوں کی جانوں کی قیمت. اگر یہ لوٹا سکتے ہو تو یہ قیمت عطا کر دو. لیکن یہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہم اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اور اگر دین ہی نہیں ہے تو پھر کس بات کا ایک مسلمان کے لیے, پھر وہ اگر اس کو وہی چیز کرنی ہے, اگر وہی حالات ہیں, وہی معاملات ہیں جو کفار کے ملک میں ہیں, جو آپ بولتے ہیں کہ ہماری ویلیو سسٹم, ہماری پرائیورٹیز وہی ہے, تو دین واٹ آر وی فائٹنگ فار؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فار می this religion is all about in the name of Islam. This religion is, this land is where I can practice my religion, where مجھے یہ بات کا پتہ ہو کہ میں میرے لیے پرائیورٹی مومنین ہے, جہاں پہ جو غیر مسلم بھی جو اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اس مسلمانوں کے تحفظ میں ہیں, جو ان کو رائٹس ملے, جو دین اجازت دیتا ہے. میں وہاں پہ رہوں گا, میں ہر وقت اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اس بات پہ فکر مند رہوں کہ کہیں وہ انکلائن نہ ہو جائے, بیکاز انوائرمنٹ اور جو آپ کا سرکل ہے وہ آپ کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے. آپ ویگس میں جاؤ گے آپ کو وہ انفلوئنس کرے گا, آپ حرم میں جاؤ گے آپ کو انفلوئنس کرے گا, آپ جم میں جاؤ گے آپ کی الگ موٹیویشن ہوگی, آپ گھر پہ جتنا جم بنا لو آپ کی موٹیویشن ویسی نہیں رہے گی. سو the environment does influence you. So why are we trying to create a better environment? Because our yaqeen is on Allah subhanahu wa ta'ala. اسباب, ہم جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کی بات کرتے ہیں, ہم شروع سے لے کر آخر تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ایکویژن میں رکھتے ہیں. اسباب وہ مینز ہیں جو اللہ دین نے ہمیں الاؤ کی ہیں کہ ہم کرتے ہیں, لیکن ہمارا ڈپینڈنسی اسباب پہ نہیں ہوتی, ہماری ڈپینڈنسی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر میں وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے لاز بنائے ہوئے ہیں, میں اس پہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دینا ہے, لیکن وہ رزق دینے کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ وہ ان ذرائع سے ہے جو میری کوشش کے ساتھ بندھا ہوا ہے, لیکن میری شروع سے لے کر آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہی ڈپینڈنسی ہے. اینڈ ایز مسلمز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آپ کا ملک اکنامکلی بہتر نہیں ہوگا, آپ چاہے اپنا ڈیفیسٹ بہتر کر لیں, اگر آپ اپنے جو آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس ہے اس کو بہتر کر لیں, آپ اگر بہت سارا ڈالر ریٹ گرا لیں, آرٹیفیشلی گرانا ہے جیسے گرانا ہے, سب کچھ کر لیں, آپ ہر حالات بہتر کر لیں, آپ جاب میں جڑ گئے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سم ہاؤ دی ادر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پریشانیاں آئیں گی جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی, اور ہر طرح سے آئے گی. وہ ممالک جنہوں نے بڑے بڑے بلڈنگیں کھڑی کر دی, کیا وہ نہیں فیس کر رہے؟ کیا دبئی جیسے ممالک فیس نہیں کر رہے؟ کیا ان کی الگ لیول کے مسائل ہیں؟ اور اگر ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا, اینڈ آئی ایم شیور آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوگے, اللہ ایک زلزلہ بھیج دے, سب تباہ ہو جائے, اللہ زلزلہ بھیج دے, عذاب بیماریاں بھیج دے, تمہاری اس چھوٹی سی زندگی میں تمہاری بلڈنگیں اور تمہاری اکانومی اور یہ تمہاری جاب اپرچونیٹیز اور تمہارا فائنینشیل اسٹرینتھ مذاق لگے گا, سب مذاق ہو جائے گا. کہاں بھاگو گے اللہ تعالیٰ کے اس سے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف اللہ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو گیو یو آنر, کوئی آپ سے وہ آنر وہ نہیں لے سکتا, اور وہ دین کی بنیاد پہ ملے گا. ہاں وہ دین کی بنیاد پہ ملے گا. دین کے علاوہ اگر آپ نے تلاش کیا وہ آنر, تو وہ آپ کو کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کو کہیں پہ بھی مل سکے. اگر اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک سمجھنے کی بات ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہی ہیں کہ وی آر آلویز لوکنگ فار پراسپیرٹی اینڈ وی آر آلویز لوکنگ فار ایز, اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں, جیسے آپ نے بیان کیا ابھی, اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وائل ان سرچ آف ایز اینڈ پراسپیرٹی اور آسانی ڈھونڈتے ہوئے نا, ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں یہ بات کہ اس دنیا کے اندر جب ہم آئے تھے تو ہم آئے تھے امتحان کے طور پہ. جب امتحان کے طور پہ ہم آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہم سکون سے بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم بالکل چاہت ہماری ہوگی, ہماری چاہت ہوگی کہ ہمیں جتنی آسان سے آسان کنڈیشن ملے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وین ایور ہی ہیڈ اے ڈیسیجن ٹو میک, اور ایک آسان اور ایک مشکل رستہ, تو ہی وڈ آلویز چوز دی ایزیئر پاتھ. تو ہم بھی وہی پاتھ چوز کریں گے جو آسان رستہ ہو ہمارے لیے, بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے.
لیکن وہ دین کی کاسٹ کے اوپر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری پرائیورٹی یہ تھی کہ میں نے اس امتحان کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو کے جانا ہے. اگر اس امتحان کے اندر کامیاب ہونے کے لیے میرے اوپر جو ہے وہ کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں, کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں, تو اگر میں ان آسانیوں کو اپنا لوں اور اس امتحان میں فیل ہو جاؤں تو پھر تو میری ساری کی ساری زندگی بے معنی ہوگی نا. پھر تو یہاں پہ جس آسانی کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں, اٹ مینز ایبسلیوٹلی نتھنگ آفٹر 50 اور 60 ایئرز وین یو ول بی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کے بعد جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم اس آسانی کی تلاش کے اندر اپنے دین کو قربان کر دیا, اپنی نسلوں کو قربان کر دیا, تمہاری پرائیورٹیز کیا تھی, وٹ ور یو ولنگ ٹو فائٹ فار. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مشکلات ہمارے اوپر ڈیفینیٹلی آئیں گی ان ون وے فارم اور دی ادر. وی جسٹ ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کون سی مشکلات قبول کرنی ہے, کون سی مشکلات نہیں قبول کرنی ہے. کون سی مشکلات ہم صرف وہ مشکلات قبول کریں گے جو فار دا سیک آف دین ہو. ہم وہ مشکلات قبول نہیں کریں گے جو ہم اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنی فیملیز کو, اپنے بوڑھے ماں باپ کو, ہم ان سب کو قربان کر کے ایک بہتر مستقبل کے لیے فائنینشلی چلے جائیں اور یہ بات بھول جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر دیا. ماں کے پیٹ کے اندر تمہارا رزق لکھا جا چکا تھا, تمہارا رزق ڈیسائیڈڈ تھا. تم یہاں رہو, وہاں رہو, جہاں پہ بھی رہو, وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہی دینا ہے. تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے اپنی نیک نیتی سے, حلال ذرائع سے محنت کر کے کمانے کی کوشش کرنی ہے. اب چاہے وہ یہاں پر ہو, چاہے وہ وہاں پر ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان سے زندہ بھاگ کی جب ہم بات کر رہے تھے اور ہم اس سارے فرنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا سارے لوگ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں, یا سارے لوگ جو مسلمان پاکستان کی بات کرتا ہوں میں فی الحال, کیا وہ ناکام ہوتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو ایک کلیئر کٹ نہیں ملے گا. یعنی سارے ناکام نہیں ہوتے. کیا سارے لوگ جو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں کیا سب کامیاب ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتے. تو وٹ از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ان اٹ؟ آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں سب چیزیں. دس از آؤٹ آف آور کنٹرول. ہم صرف اور صرف اپنی بہتر کوشش کر سکتے ہیں, دیٹ از اٹ. اور اس کوشش کے اندر ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ اس نے یہاں پہ کس چیز کو کمپرومائز کر کے کس چیز کے لیے آپٹ کیا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کرے گا وہاں پہ. اور یہیں پہ میرا خیال سے یہی وہ امتحان ہے جس امتحان کے لیے اوبویسلی صرف اور صرف یہ اس میٹر کے اندر نہیں, ہر میٹر کے اندر یہ وہ امتحان ہے کہ جب ڈیسیجنس کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا چیز قربان کر کے کیا چیز گین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دس از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر اینڈ دس از دا سکسیس جو واقعتاً کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں پہ کامیاب ہوں یا کامیاب نہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بیڈ نیوز بھی ہمیں دینی چاہیے وجیبہ میرے خیال سے. ساتھ ساتھ وہ یہ بیڈ نیوز بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم مشکلات کی بات کر رہے ہیں ایز وی آر گوئنگ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائمز, یہ بات سب کو واضح ہونی چاہیے کہ ڈیفینیٹلی اچھا وقت بھی بیچ میں آنا ہے. ایک پورشن ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمیں احادیث ملتی ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پچھلے وقت سے زیادہ مشکل ہوگا, اس میں زیادہ فتنے ہوں گے, اس کے اندر زیادہ پرابلمز ہوں گے, زیادہ مصائب ہوں گے. سو اف یو آر تھنکنگ کہ یہاں سے حالات شاید بہتر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ بالکل اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ, بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر دی ہے کہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب ہم دوبارہ سے اپنی اصل کی طرف پہنچ جائیں. اچھا, آئرونکلی لوگ قیامت کی نشانیاں اور دجال کی سٹوریز اور یاجوج ماجوج اور ان چیزوں میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, بٹ دے فرگیٹ دا ویری ایسپیکٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ٹائم پہ مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی. اینڈ اگر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ دس از ہاؤ اٹ ول بی, بیکاز مومنین کو جو شیطانی فورسز ہیں وہ اس سچویشن پہ لائیں گے بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ اف یو آر ولنگ ٹو اسٹینڈ آن یور ریلیجن اٹ ول بیکم لائک ہولڈنگ کول ان یور ہینڈ, برننگ کول ان یور ہینڈ. اور یہ معاملہ انڈرسٹینڈ کریں, دس از وائی ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی. دجال کے معاملے میں یہ انڈرسٹینڈ کریں, دس از وائی دا فتنہ از سو گریٹ, بیکاز اگر آپ کی نظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا نہیں ہے, شان و شوکت ہے, یہ جو دکھنے والی دنیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ اصلیت ہے, تو پھر آپ اسی دھوکے میں آ کے ہی اسی کی غلامی رہیں گے. اور اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگا دجال کے پاس, اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہوگا, صرف وہ امتحان ہوگا. اور طاقت لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اور وہ آزمائش ہے.
تو یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے, بیکاز دس لائک لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات, اللہ تعالیٰ نے زندگی و موت کا پیدا اس لیے تھا کہ تمہیں آزمایا جا سکے. تو دا ویری ریزن وائی یو ایگزسٹ, لام تاکید اس بات پہ ہے کہ دا ویری ریزن وائی یو ایگزسٹ تھا کہ تم یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور غلط عمل کرتا ہے. تو ایز اے بلیور وی اسٹے پازیٹیو ریگارڈلیس آف اینی سچویشن, regardless of any situation, that we stay positive. We don't become disheartened, because winners are not complainers. Successful people are not complainers, because they don't spend their time complaining about stuff, because when they know that complaining is not going to bring them any good, because they are practical, they are very very positive in terms of their approach. They do what is basically going to bring them benefit, what they are responsible for, and we have to do our part. We have to do our part. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا, یہ کیا اور ہمارا کیا کیا. اب ہم کمپلین ہی کرتے رہتے ہیں. آج دیکھیے, آئی ایم سوری, میں ایز اے نیشن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری نیشن کے ہم بولتے ہیں کہ ہماری سوچ تو ایسی ہے کہ ہم نردن ایریا چلے جاتے ہیں, اوے جی دی اتنے پیارا جگہ آتی ہے, ایسا لگتا نہیں پاکستان میں تھے. یہ ہماری سوچ ہے. آپ خود یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو کہ آپ کا وہ کیلیبر نہیں, آپ کا کیلیبر ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا ہے. میں انفارچونیٹلی میں یہ بات بولوں گا, آئی ایم سوری ٹو بی ایبل ٹو برنگ دس ٹاپک. ہم چاہے دینی طبقہ بھی ہو, ہم جو ہے نا نہیں نکل پائے اس انفیریورٹی کمپلیکس میں. اللہ صحیح بات. باہر کا کوئی اسپیکر آ جائے, یس ہوتے ہیں, مہمان نوازی سب کچھ ہے, ہم سب لیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم سب لیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. باہر سے امپورٹڈ مال آیا ہے, باہر سے امپورٹڈ مال آیا ہے اور ہمیں وہ کرے گا. وہ مشائخ جن کو شاید انگریزی نہ آتی ہو, اور وہ کہیں درجے کا علم اور ان کے پاس مستند بات ہوگی, ادھر کی آئیں بائیں شائیں نہیں ہوگی ان کے پاس. تو آپ ان کے پاس جانا توفیق نہیں کرو گے, بیکاز یو ناٹ, دیر از نو چارم ان اٹ, یو ناٹ اٹریکٹڈ بائی اٹ. لیکن اگر آپ کو 8,000 روپے کی ٹکٹ, آپ جانے کے لیے تیار رہو گے, مفتی کی کلاس ہو رہی ہے, آپ نہیں جاؤ گے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے اندر یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے, باہر کا مال آیا. میں ابھی کچھ بھائیوں کو دیکھ رہا تھا, بات ہوتی ہے نا وائی سی کے اوپر بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کی سوچ کا انداز الگ ہے کہ مہنگی گاڑی ہے یا ادھر اس طرح سے جا رہے ہیں, او جی وائی سی بوائز شو آف یہ وغیرہ. وہی گروپ میں امام ہو از اے بزنس مین از ان ہز پوش ہے, ٹھیک ہے, پوش ہے. مزہ آ گیا ویڈیو دیکھ کے. کیوں؟ باہر ہے نا وہ. ہم خود اپنوں کو نیچا کرتے ہیں, ہم اپنے خود والوں کو اچھا نہیں کرتے. باہر والا ہے نا, او مائی گاڈ, یہ مسجد کا امام ہارلی ڈیوڈسن پہ آیا تھا, پہلے وہ بات تھی, ٹھیک ہے. اب ہارلی ڈیوڈسن چلو ایک الگ ڈبیٹ ٹاپک ہے, وائی برانڈ وہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ یہ وہ آیا کول امام اپنا کر لے, شو ہم آ رہی ہے. ہم بھائی ٹھیک ہے, وہ شو اگر کہو تو شو ادھر بھی کہو, بٹ ہم جو ہے نا یہ انفیریورٹی کمپلیکس میں کہ گورا سمجھا رہے ہیں نا, گورا ہی کہہ باہر ہے نا, باہر والا ہوا باہر کی مٹی, یہ ایمان ہے آپ کا, کیونکہ آپ اٹھا کے دیکھ کے بولتے ہو پاکستانی, جھوٹ لکھا ہوگا جی اس میں شوگر ہوگی, نان شوگر لکھا ہوا ہے, باہر والا ہوگا امپورٹڈ ہے, سمجھ نہ ماننا, ٹھیک ہے. ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لیا, یہ ہمارا بیکاز ہمارا ایمان ہے. نہیں جی اس نے بہت حقیق کی ہوگی. اور آپ کو میں بتاتا چلو, میں ریسنٹلی ویڈیو دیکھ رہا تھا, دا وے دے پلے ود دیز ٹرمنالوجیز when they say no sugar, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فروٹوز وغیرہ ایڈڈ نہیں ہے, کہ فلاں چیزیں نہیں ہیں, شوگر نہیں ڈالی ہوگی انہوں نے, اور آپ سمجھ رہے ہوگا کہ جو ہے کہ اس میں شوگر نہیں ہے, گلوکوز سرپ, اور کچھ گلوکوز سرپ ڈالا ہوگا, فلاں ہوگا. دس از ہاؤ دا مارکیٹنگ ورکس. اور آپ بولتے ہو نہیں جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ کسی کی بات تھی نا کہ وہ امریکہ میں گیا, او جی امریکہ آ گیا, ڈالر ہوگا جی, لو لڑکیاں وغیرہ, ٹھیک ہے, گیا اس سے بولا او یہ کیا ایسے گائے جی, گائے کی لگ رہی ہے نا مجھے, گائے کی پوٹی لگ رہی ہے مجھے. نہیں ایسا ہو نہیں سکتا یار, گائے کی پوٹی کیسے ہو سکتی ہے, امریکہ ہے یار, امریکہ تھوڑا سا ہیومر لانا پڑتا ہے نا, تھوڑا ڈرائی ہو گیا تھا. تو یار گائے کی پوٹی کیسے, اوہو نہیں قریب سے دیکھتا ہوں, لگ تو رہی ہے یار, نہیں بس امریکہ میں کیسے ہو سکتا ہے. اس نے اپنا ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں, آئی ایم سوری, ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں, یار فیل بھی ویسے ہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے یار. ایک کام کرتا ہوں, امریکہ یقین نہیں آ رہا, ہاتھ لگا کے دیکھ لیا, ٹچ کر کے دیکھ لیا, فیل کر کے دیکھ لیا, اسمیل کر کے دیکھ لیا, نہیں ہو رہا یار, آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں. اب پتہ نہیں اس کو پیسے کہاں سے پتہ چلا, بہت پرانی کہانی ہے سر. ٹیسٹ بھی ویسے ہی ہے, شکر یار میں نے قدم نہیں رکھا اس کے اوپر,
شکر میں نے اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھا. بس بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یار آپ کو اپنی انفیریورٹی کمپلیکس اتنا ہے کہ آپ خود ماننے کے لیے تیار ہو کہ یار ہم آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم آپ سے بدتر ہیں, ہم آپ سے گرے ہوئے. ہمارے لوگ تو ہیں, آپ کتنے کمنٹ سیکشن میں دیکھتے ہو, ہمارے لوگ تو ہیں ہی ایسے, ہم خود اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خود ڈسوسیٹ کر کے بولتے ہیں نہیں یہ گندے والے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ گندے والے ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ہم خود کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بولو نہیں, اور یہ میرے بھائی ہیں. یہ آپ کی اپنی سوچ ہے وجیب بھائی, یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے. مطلب وٹ یو سی ان ادرز از اے ڈپکشن آف یور اون سیلف. آپ کو ہر بندہ چور نظر آ رہا ہے نا اگر, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر بھی ایک چور ہے. آپ کو ہر بندہ جھوٹا نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں پہ موقع ملتا ہے. آپ کو ہر بندہ دھوکے باز نظر آ رہا ہے, آپ کو ہر بندہ بے ایمان نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے بارے میں اوپینین بنائے اس لیے بیکاز دس از دا وے مائی برین فنکشنز, اسی لینس سے آپ دیکھ تو obviously definitely everyone will be functioning in this way. حالانکہ دس از ناٹ دا میٹر. اور جہاں تک اس اب سولوشن کی بات ہے نا وجیب, اس سارے معاملے کی سولوشن کی بات ہے, مطلب ایک تو ہم نے جو بھی حسن نے کہہ دیا کہ آپ صرف اور صرف اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے فوکس کرنا شروع کریں, اینڈ دس از ویئر یو بگن. ٹھیک ہے, قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس چیز کو نہیں بدل دیتے جو کہ ان کے اندر ہے, جبکہ اپنی ذات کو نہیں جب تک وہ بدلتے تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا اجتماعی طور پہ, قوم کی جب تک انفرادی طور پہ وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو نمبر 1 تو یہ ہو گیا. ساتھ ساتھ نمبر 2 یہ ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ بلکہ وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, مشہور ہوئی تھی کہ یو این کا ایک بندہ ہے, وہ آیا ہے جو کہ نیوکلیئر ایسٹس کو جو جج کرتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ان کی ریکانسنس کے لیے آئے ہیں, دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ان کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے لیے آئے ہیں. اور میں دیکھا تھا کہ ہم کتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہماری جو سب سے ٹاپ سیکرٹ چیزیں ابھی ان کو چیک کرنے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہم اس قابل بھی اب نہیں رہے. اور ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ, اور سبحان اللہ میرے ذہن میں ایک دم سے وہ حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی ساری قومیں جو ہیں وہ دے ول بی لائک ان اے پوزیشن ٹو ڈائن آن یو, ایسی پوزیشن کے اندر ہوں گے ایسے جیسے کھانے پہ ٹوٹا جاتا ہے ایسے ٹوٹ جائیں گے تم لوگوں کے اوپر. تو آگے سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے سے ہوں گے جو ہم اتنے کمزور ہوں گے؟ آگے سے جواب میں دیا گیا نہیں, تعداد میں تم لوگ بہت زیادہ ہوگے, لیکن تم لوگوں کی جو مثال ہوگی وہ سمندر کی جھاگ کی ہوگی, یعنی بہت زیادہ ہوگی, دیکھنے میں بہت زیادہ لگے گی, لیکن ورتھ لیس, ایبسلیوٹلی ورتھ لیس. اور وجہ بھی بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں وہن آ جائے گا. اور وہن کیا ہے؟ حب دنیا و کراہیت الموت, کہ تمہارے دلوں کے اندر اس دنیا کی محبت آ گئی, اور یہی جس کے بارے میں ہم نے بات کی, مٹیریلزم, دنیا کی محبت وہ آ گئی, وہ کراہیت الموت. اور مرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم مرنے کے بعد والی جو جرنی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہاں پہ ذکر بھی کر دینا کہ یار ایک دن تم نے مرنا ہے, پیپل گیٹ اوفینڈیڈ آن دس. کیسی باتیں کر رہے ہو, مطلب یار کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں یار تم نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور انہوں نے بھی فوت ہونا ہے, سب نے مر جانا ہے. اور یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہم موت کے بارے میں جو ریالٹیز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. اور دنیا کی ابھی بھی آپ دیکھ لیں, ہم مرد حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہم اگر ڈسکشن کریں گے نا اپنے سرکلز کے اندر بیٹھ کے, تو اگر وہ ڈسکشن ہو رہی ہے انویسٹمنٹس کے بارے میں, ملک کی سچویشن کے بارے میں, فائنانس کے بارے میں, پیسوں کے بارے میں, گاڑی کے بارے میں, اینی تھنگ مٹیریل, اٹ از آل ویل اینڈ گڈ. دا مومنٹ سم ون ٹرائز ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ اسپریچول یا موت کے بعد کی چیزوں کی بات کرنا شروع کرتا ہے, یار چپ کرو نا یار, کیا باتیں کر رہے ہو تم, چھوڑ دو نا یار کیا باتیں کر رہے ہو. دس از پریسائسلی وٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز پوائنٹنگ ٹورڈس, کہ ہم انہی چیزوں سے بھاگ رہے ہیں, اور یہ سچویشن ہماری آ چکی ہے. اور اگر کوئی بندہ اب یہ پوچھتا ہے نا کہ ہماری ناکامی کی وجہ کیا, اور جہاں پہ ہم ملک کے بحیثیت قوم کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہوئے ہیں, یہ وجہ کہ ہمارے دلوں میں وہن آ گئی. اینڈ بسائڈز دیٹ آف کورس ہم یہ ہمیشہ یہ بات آبویسلی کرتے ہیں کہ دیٹ اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اسٹیئنگ اوے فرام ہز ڈسوبیڈینس از بیسکلی واٹ از دی الٹیمیٹ سکسیس. بٹ اگر دنیا کے حساب سے بھی ہم دیکھیں, اور یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں, یہ جتنے لوگوں نے سوسائٹی میں ہسٹری میں بات کی ہے وہ پرابلم میں آئے ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ اس ویری سسٹم کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ میں بات بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے لوگوں کو آلریڈی پتہ ہو, اور جن کو نہیں پتہ ہو ان کو وہ کہ دیکھیے, اگر آپ اکنامکلی بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کو انڈیپینڈنٹ کریں, آپ کا اپنا خود کا فائنینشیل سسٹم ہو.
اور جتنے لوگوں نے اپنے اکانومی کو گولڈ یا سلور بیس کرنے کی کوشش کی ہے, اپنی اکانومی کو بینکنگ سسٹم سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے, کسی نہ کسی طرح سے ان کے لیڈرز کو اور ان باتوں کو کرنے والوں کو کسی نہ کسی کنٹروورسی یا کسی نہ کسی اساسینیشن اٹیمپٹ کے تھرو ختم کر دیا ہے. اور ایک کتاب ہے جو لکھی ہے ایک اکنامک ہٹمین نے, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین, کہ وہ بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ جو ملک جس ملک نے بھی ہمارے اکنامک کنڈیشنز کو ماننے سے انکار کر دیا, ہماری سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اکنامکلی دبا دیں تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہے. اگر وہ اس سے انکار کر دیتا ہے تو ہم جو ہے بھیجتے ہیں آرمی, ہم اس کو آرمی بھیجتے ہیں. اگر آرمی سے بھی نہیں اس کو کچھ ہوتا تو پھر آرمی تو بعد میں بھیجتے ہیں, ہم پہلے جیکل بھیجتے ہیں کہ ہم اپنا جیکل بھیجیں جو اس انسان کو اسیسنیٹ کر دے. اور اگر وہ تب بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنی آرمی بھیجتے ہیں, اور لاسٹ آپشن ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو آرمی بھیجیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرنے والے ہیں, جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ کی ریسورسز کو لے کر اپنی وہ کریں, آپ نے اپنا آپ دوسرے کی کرنسی آپ کے لیے کچرے کی مانند ہو کہ آپ کی ویلیو نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو کم ایئر یو ول ہیو ٹو بی ایبل ٹو ڈیل ان دس which is our criteria, and that is how you are going to become more independent. You have natural resources to be able to utilize energy کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کیجیے. آپ اپنی فائنینشیل سسٹمز کو, اپنی مسلمانوں کی جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کو یونانیمسلی اور اگریبل فارم میں اس کو اسٹرینتھن کریں تاکہ ایز اے کمیونٹی, ایز اے سوسائٹی, ایز این امہ آپ کے لیے جو ہے ایک پاور بنے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کو ان کی شرائط ماننی ہوگی, آپ ان کی غلامی میں رہو گے, آپ ان کے سامنے سر جھکا کے رکھو گے اور آپ ان کو اپنا ماسٹر تسلیم کر رہے ہوگے. دے آر ناٹ یور ماسٹر, دے ول نیور بی یور ماسٹرز, دے ڈونٹ پٹ کنڈیشنز آن یو, یو آر این امہ, آپ وہ امت ہو جو دوسروں کو بتانے کے لیے آئے ہیں. آپ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہو اور آپ کا سر اور اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے کہ کسی کی غلامی میں آگے جھکے. اور آپ ہائی ہے کہ آپ پوری قرآن کی تعلیمات دیکھ لیں کہ آپ کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کے آنا ہے, کیونکہ اللہ کی غلامی میں ہی آپ کی آزادی ہے. اینڈ دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. اینڈ آف کورس اس کے ڈیٹیل اسٹیپس ہیں, تو اگر آپ جب تک نہیں کریں گے, اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے, آپ ایک تو یہ کہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. تو آخرت کیوں جائے گی؟ کیونکہ آپ ایک کھلا اعلان کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا, کہ قیامت کے دن جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو آپ کے ہاتھ میں تلوار دی جائے گی کہ تیار ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف لڑنے کے لیے, اکارڈنگ ٹو حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سود جس کے بارے میں بے تحاشا احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. تو آپ اس سے اپنے آپ کو نجات دیں, اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرائیویٹ ترقی, اللہ تعالیٰ آپ کی قدم جو ہے وہ آ کے چومے گی. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اس کائنات کو چلانے والے کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے. ایبسلیوٹلی. بالکل. اس میں میں یہ کہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں رشتہ جو ہے قائم کرنے کی اور بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں انسان جو ہے مطلب کافی دفعہ یہ ہوتا ہے نیوز دیکھ کے یا ویسے ان جنرل ملک کے جو حالات ہیں سن کے کافی مایوس سا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایز مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہی ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا ہے, ہم نماز میں ٹھیک ہیں, ہم قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں, اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو انشاءاللہ خیر کی امید ہے اور الحمدللہ اس کے رزلٹس بھی نظر آتے ہیں. اور وہی بات جو ہم نے پہلے کری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ملک کے حالات کیا تھے یا کیا سازشیں تھیں. وی لائک ٹو ٹاک, ہم صرف باتیں کرتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو ایکشنز تو پھر ہمارا کوئی جو ہے نا وہاں پہ کوئی رد عمل نہیں ہوتا وہاں پہ جو کرنا چاہیے. تو یہ چیز, اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ اس پہ بات کروں گا سبب پہ. ہمارا سبب پر اتنا زیادہ جو ہے نا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, مسبب الاسباب. تو ہوتا پھر یہی ہے ہمارا, ہم جب اللہ تعالیٰ کو ایکویشن سے آؤٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا بہت مٹیریلسٹک, جس طرح ہم نے پہلے باتیں کری, وہی بالکل مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں کہ اگر یہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے, سفارش لگاتے ہیں, ریفرنس کے تھرو کرتے ہیں, تو ہم بولتے ہیں بس ہاں دس از دا رائٹ پرسن, بس یہی میرا کام نکال دے گا.
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جب ہم اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس میں یقین میں اور بڑھا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے بہت اور مزید دور کرتا ہے. تو تھنگ از ہم اپنے عقیدے کو اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو مزید قائم کرنے کی اور اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو پروگریس ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. جی حیدر, آئی تھنک ویل ریپ اٹ اپ. جاتے جاتے کوئی بات؟ بس جی یہ کہوں گا کہ آپ جو آپ کے ہاتھ میں چیز ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول دی انکنٹرولیبلس. جو ہاتھ میں اس کی کوشش کریں, باقی جو بگر پکچر ہے لیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیک کیئر آف اٹ. یہاں حالات تو ایسے اپنے بچے ہی اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں, اکانومی تو دور کی بات, پر اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور جزاک اللہ خیر فار کمنگ آن دا شو. آپ کو ضروری کام کے لیے جانا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور فتح آپ کی قسمت میں لکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ کہ ان شاء اللہ یہ ول ریپ اٹ اپ. آئی تھنک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم وہ بات کہیں جو حق ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذریعہ بنائے اس بہتری کا, اور ہم لوگوں میں آسانیاں بانٹیں لوگوں کے لیے, آخرت اور دنیا کی آسانی کے ذریعہ بنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی آسانی اور برکتیں نازل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مخلص رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور اللہ تعالیٰ ہی کا وجہ تلاش کرنے کے لیے ہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں درستگی اور فہم عطا کرے تاکہ ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب تھکے ہوئے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتا ہے صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ. کلک آن دا پیٹریون لنک اینڈ سپورٹ اس ناؤ.